عزیزان ملت اسلامیہ، اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے مقتدر علماء کرام، بالخصوص مشفق گرامی حضرت علامہ و مولانا ممتاز قمر رضوی صاحب قبلہ، قاری شاکر علی صاحب، عبد المبین بھائی اور دیگر مقدس رفقاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی العالمین جميعا، وقامہ یوم القیامت للمذنبین المتلوثین الخطائین الہالکین شفیعا، فصلی اللہ تعالی علیہ وسلم وبارک علیہ وعلی کل من هو محبوب ومرضی لدیہ صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين المتين الكريم الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بلا کسی تمہید کے ہم اور آپ سارے کائنات کے مرکز عقیدت، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، شب اسرا کے دولہا، کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، نجم الندا، کہف الورا، مصباح الظلم، جمیل الشیم، شفیع الامم، صاحب الجود والکرم، یعنی احمدی مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس معطر مطہر منور بارگاہ میں اپنی عقیدت و محبت کا خراج پیش کرنے پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور تاجدار بریلی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمت والرضوان ارشاد فرماتے ہیں، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا۔ اور کہتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے۔ اور آپ سب مل کے میرے ساتھ پڑھ لیں کہ تمہیں جانا، تمہیں مانا، تمہیں جانا، تمہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ایک بار اور درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مجھے جو موضوع دیا گیا ہے آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ اس جلسے کو، اس پروگرام کو نسبت ہے سرکار حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب کوئی عالم تقریر کرنے بیٹھتا ہے تو کوشش یہ کرتا ہے کہ جس موضوع کے تحت اسے کلام کرنا ہے
سب سے پہلے قرآن مقدس کی کوئی آیت مبارکہ پڑھ لے۔ میں نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ پڑھی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور اچھا کام کیے، اللہ تعالیٰ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ اب آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ کا صرف ایک لائیو ویڈیو آپ دیکھ لیں، آج اس آیت مبارکہ کی عملی تفسیر آپ کو نظر آئے گی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ بھی آپ ملاحظہ فرما لیں۔ حدیث مبارکہ میں پڑھتا ہوں، صحیح البخاری شریف کی حدیث پاک ہے، کتاب الرائق جلد 5 صفحہ نمبر 2392، حدیث نمبر 6187۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن 70,000 لوگ ایسے ہوں گے۔ آپ حضرات میری طرف توجہ دیں، میں حدیث مبارکہ پڑھ رہا ہوں، میں حدیث پڑھ رہا ہوں، اور حدیث پڑھنے کے آداب بڑے زیادہ ہیں۔ ہمارے امام صاحب قبلہ بیٹھے ہیں، آپ پوچھ لیں ان سے کہ جب ہمیں حدیث شریف پڑھائی جاتی ہے ہمیں 2 زانوں بٹھایا جاتا ہے، اور حدیث شریف پڑھنے کا معاملہ یہ ہے کہ آدمی باوضو بیٹھے اور وضو کے ساتھ سماعت کرے۔ ہمیں اور آپ کو آسانی سے حدیث مبارکہ مل جاتی ہے، ہم سن لیتے ہیں، ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکل جاتے ہیں۔ آپ سوچیں کہ ایک حدیث مبارکہ کے لیے محدثین نے مدینہ طیبہ سے بصرہ تک کا سفر کیا ہے، اونٹ پہ بیٹھے تقریباً 1 مہینے کا سفر کیا، وہ بھی اونٹ پہ بیٹھ کے محدث کے پاس پہنچے اور جا کے کہا حضور ہم نے سنا ہے کہ آپ یہ حدیث بیان کرتے ہیں، اور یہ حدیث آپ صرف 2 یا 3 راویوں سے بیان کرتے ہیں، مجھ تک جو پہنچی ہے 4 راویوں سے ہیں، اگر 3 راوی سے آپ بیان کر دیں تو میرا 1 راوی کم ہو جائے گا۔ وہ صحابی وہ حدیث بیان کرنے والے محدث حدیث بیان کرتے ہیں، یہ پھر واپس اپنے اونٹ پہ بیٹھتے ہیں، لوگوں نے دامن تھام لیا، آپ مدینہ طیبہ سے بصرہ تک آئے، 1 اونٹ پہ بیٹھ کے آئے ہیں، آپ نے کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا ہے؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم منزل پہ پہنچے آرام کریں، آپ نے صرف 1 حدیث سنی اور اس کے بعد واپس جا رہے ہیں۔ کہنے لگے کہ سنو میری زندگی تھوڑی ہے، میں چاہتا یہ ہوں کہ اپنی زندگی میں بہت ساری حدیثیں یاد کر لوں۔ حدیث مبارکہ سننے کا بھی ثواب ہے، سنانے کا بھی ثواب ہے، تو میں حدیث پاک پڑھ رہا ہوں تو مجھے سنانے کا ثواب ملے گا، آپ کو سننے کا ثواب ملے گا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن میری امت کے 70,000 لوگ ایسے جنت میں داخل ہوں گے کہ ایک دوسرے کی انگلیاں اور ہاتھ تھامے ہوئے ہوں گے۔ 70,000 لوگ ایسے جنت میں داخل ہوں گے کہ ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ہوئے زنجیر بنائے ہوں گے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں ان میں سے جو پہلا ہوگا وہ اس وقت تک داخل نہیں ہوگا جب تک کہ آخری اس کے قریب نہیں آ جائے۔ اور اسی حدیث کے تفسیر میں لکھتے ہیں یہ جو 70,000 ہوں گے یہ اپنے وقت کے بڑے بڑے اولیاء کرام ہوں گے، یہ اپنے وقت کے بڑے بڑے اولیاء کرام ہوں گے جن کا ہم جشن منا رہے ہیں۔ یہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات مبارکہ ہوگی جو ان 70,000 کی سربراہ ہوگی، جو ان 70,000 کے ساتھ ہوگی۔ علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ صرف یہ 70,000 نہیں بلکہ ہر 70,000 میں سے ایک شخص ایسا ہوگا جو اپنے تمام چاہنے والوں کو اپنے قریب بلائے گا، اپنے پاس بلائے گا۔ کہتے ہیں کہ ایک 70,000 میں سے ایک ایک آدمی کم سے کم 7 لاکھ لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گا۔ تو آپ سوچیں، آپ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ سے محبت کرتے ہیں، اگر آپ کے دل میں غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی محبت ہے جیسی کہ ہونی چاہیے تو آپ خوش ہو جائیے کہ غریب نواز آپ کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے کے جائیں گے۔ ایک اور حدیث پاک سماعت فرما لیں، اس کے بعد میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نائب کی بات کرتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میرے امت کے اولیاء جنت میں جانے لگیں گے تو گھوم کے واپس دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف، پروردگار میں جنت میں جا رہا ہوں، میرے ماننے والے میرے چاہنے والے جہنم میں ہیں، میں انہیں چھوڑ کے کیسے چلا جاؤں؟ رب تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے میرے پیارے بندے جاؤ
اور جہنم میں سے تم جس کو جانتے ہو، جس کو پہچانتے ہو، حدیث پاک کے الفاظ ہیں وہاں عارفنی، جس کو تم پہچانتے ہو اور جس کے دل میں 1 دینار کے برابر ایمان ہے، اسے لے کے جنت میں چلے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ ادھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اپنے ولیوں سے کہ تم جاؤ اور جہنم میں سے انہیں نکال لو۔ ادھر جہنم کو حکم یہ ہوگا کہ جس کو میرا ولی پہچاننے والا ہے اس کے چہرے کو تم نہ جلانا۔ آگ کا کام تو جلانا ہے، اگر کوئی جہنم میں جائے گا تو اس کا چہرہ جل جائے گا، بدن جل جائے گا، کوئی اسے پہچان نہیں پائے گا۔ اور حتیٰ کہ حدیث مبارکہ کے الفاظ یہ ہیں کہ جو سب سے اخیر میں جہنم سے نکلیں گے وہ جب جنت میں جائیں گے تو ان کے چہرے پہ ایک داغ ہوگی جسے جنتی دیکھ دیکھ کے مسکرائیں گے۔ وہ اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے مالک و مولا، ہم جہنم سے آئے ہیں، جنتی ہمیں دیکھ کے مسکراتے ہیں، میرا ہمارے چہرے سے اس داغ کو دور فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا، وہ داغ دھل جائیں گے۔ اب آپ سوچیں وہ اولیاء کرام جہنم میں جائیں گے، اپنے پہچاننے والوں کو دیکھیں گے جس کے دل میں 1 دینار کے برابر ایمان ہوگا، ان کا ہاتھ پکڑیں گے اور لے کے آئیں گے۔ ابھی کچھ دور چلے تھے، اس میں سے ایک خادم پکار اٹھے گا، حضور اعلیٰ ہمارے ساتھ اور بھی آپ کے بہت سارے بندے، آپ کے چاہنے والے، آپ کے ماننے والے ہیں جو جہنم میں رہ گئے ہیں، اے پیارے ان کا کیا ہوگا؟ کہیں گے یا اللہ، اللہ نے تو کہا ہے 1 دینار، ہم نے دیکھا کہ 1 دینار جن کا ایمان تھا میں ان کو لے آیا۔ پھر اپنے رب کی بارگاہ میں گائیں گے مالک و مولا، ابھی میرے چاہنے والے بہت سارے لوگ ہیں جن کا ایمان 1 دینار سے کم ہے۔ رب تعالیٰ آواز دے گا، رب تعالیٰ کی رحمت آواز دے گی، ٹھیک ہے جاؤ، جس کے دل میں آدھا دینار بھی ایمان ہے اسے تم کھینچ کے باہر لے جاؤ۔ قرآن پاک حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں وَعَرِفُنِي، وہ جائیں گے اور جہنم میں جن کے دل میں آدھے دینار سے زیادہ ایمان ہوگا اور وہ جانتے ہیں کہ یہ مجھے پہچاننے والے ہیں، جن کو پہچانیں گے ان کا ہاتھ پکڑیں گے اور لے کے جنت میں جانے لگیں گے۔ کچھ لوگ آواز دیں گے حضور اور بھی آپ کے غلام ہیں جن کے ایمان آدھے دینار سے بھی کم ہے، ان کا کیا ہوگا؟ یہ اپنے رب کی بارگاہ میں التجائے کر رہے ہوں گے، میرے مولا، میرے اللہ، دیکھ میرے چاہنے والے اور بھی ہیں جو کبھی مجھے وضو کا پانی پیش کیا کرتے تھے، میری بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ رب تعالیٰ کا رحم کرم جوش میں آئے گا، ارشاد ہوگا جاؤ، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے انہیں بھی لے کے آ جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اب آپ سوچیں یہ جائیں گے اولیاء کرام اور ان چاہنے والوں کو لے کے جنت میں جائیں گے، تو آپ یہ خیال کریں کہ آپ کا ایمان مکمل ہونا چاہیے۔ آپ لاکھ خطا کار صحیح، آپ گنہگار صحیح، آپ پاپی صحیح، آپ قاتل صحیح، آپ چوری کرنے والے صحیح، لیکن قرآن نے کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ اگر آپ غریب نواز سے محبت کرنے والے ہیں تو آپ غریب نواز کے ساتھ جنت میں جائیں گے، اگر آپ کا ایمان کامل ہے تو۔ کافر ہیں، مشرک ہیں، تب کی بات نہیں ہے۔ اب آئیے غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی کچھ زندگی دیکھ لیں ہم۔ آپ جانتے ہیں کہ میں وہ زیادہ وقت لینے والا نہیں ہوں، بڑی جلدی بات کرتا ہوں اور جلدی سے ختم کر لیتا ہوں۔ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی آپ سننے والے ہیں، اپنے آپ کو تیار کر لیں اور اپنے ذہن کو 850 سال پہلے لے کے چلیں، 850 سال پہلے لے کے چلیں۔ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ آج سے تقریباً 850 سال سے پہلے پیدا ہوئے۔ مشہور روایت یہ ہے کہ آپ ایران کے شہر سیستان کے قریب ایک قصبہ سنجر ہے، وہاں پیدا ہوئے۔ آپ کے ولادت کی تاریخ 14 رجب المرجب ہے، ہجری 535 ہے۔ یاد رکھیں گے تاریخ آپ، 14 رجب المرجب 535 ہجری میں سنجر میں آپ پیدا ہوئے۔ اور اس کا اگر آپ انگلش تاریخ دیکھیں گے تو آپ جانتے ہیں علامہ اقبال کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا، بڑے مشہور عالم ہیں۔ علامہ اقبال کے ایک استاد ہیں جنہیں سر D.W. آرنلڈ کہا جاتا ہے، انہوں نے تحقیق کی اور اس کی تاریخ نکالا تو تاریخ بنتی ہے 18 اپریل 1139 عیسوی۔ کتنی؟ 18 اپریل 1139 عیسوی۔ تاریخ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں اور اس لیے اس کے بارے میں پڑھ کے آیا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں ہم لوگ بہت سارے مزارات پہ جاتے ہیں، ہمیں تاریخ نہیں معلوم پڑتی، تو لوگ الگ الگ طریقے سے بات کرنے لگتے ہیں اور الگ الگ باتیں بتاتے ہیں جو سر سے اوپر سے چلی جاتی ہے۔ آپ اگر تاریخ یاد رکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے علماء اور معاصر کون کون سے ہیں، ان کے دنیا میں ان کے ساتھی کون کون سے بڑے بڑے اولیاء کرام رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت سرکار غریب نواز رحمت اللہ
تعالی علیہ کی عمر پاک جب 15 سال ہوئی، کتنے سال؟ 15 سال ہوئی، تو ان کے والد گرامی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب خاص میں بلایا، یعنی کہ ان کا وصال ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ جس سے بڑا کام لینا چاہتا ہے اسے دنیا میں یتیم بنا دیتا ہے۔ حضرت غریب نواز 15 سال کی عمر میں یتیم ہوئے، اور یتیم ہو کے درے یتیم ہو گئے، نایاب موتی ہو گئے، یتیموں کے سروں پہ ہاتھ پھیرنے والے ہو گئے، یتیموں کا دکھ اور درد سمجھنے والے ہو گئے، یتیموں کے تکلیف کو جاننے والے ہو گئے، یتیموں کے تکلیف کو محسوس کرنے والے ہو گئے۔ یہ کب ہوگا؟ جب آدمی خود یتیم ہوگا۔ اس درد سے جو گزرے گا وہی تو اس درد کا حال جانے گا۔ اب آپ دیکھو حضرت غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کو وراثت میں ایک پنچکی اور ایک باغیچہ ملا۔ حضرت غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ 15 سے 17-18 سال یعنی 2-3 سال تک اس باغیچے میں رہے۔ مادر زاد ولی ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لیتا ہے۔ دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے لبریز ہے۔ اس عالم میں اپنے باغیچے میں بیٹھے کہ ایک مجذوب حضرت عبداللہ تشریف لائے۔ ایک ولی دوسرے ولی کو پہچانتا ہے، مجذوب کو ہم نہیں پہچان سکتے، دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں پاگل ہے، دور سے دھتکار دیتے ہیں چلے جاتے ہیں، لیکن اس ولی نے اس ولی کو پہچانا۔ حضرت غریب نواز نے اپنے باغیچے سے میٹھے انگوروں کا ایک گچھا لایا اور اس عبداللہ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ انہوں نے اسے کچھ کھایا اور کھانے کے بعد چبانے کے بعد حضرت غریب نواز کو دے دی۔ ابھی تک غریب نواز مادر زاد ولی تھے، جیسے ہی اس انگور کو کھایا دل میں وحدت کا جو طوفان اٹھا، وحدانیت کا جو طوفان اٹھا، تو دنیا نے دیکھا کہ آپ نے پنچکی کو بھی چھوڑا اور اس کے بعد اس باغیچے کو بھی چھوڑا، گھر بار کو چھوڑا۔ آج لوگ کہتے ہیں غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ عالم نہیں ہے، صوفی ہیں۔ اب آپ سنو، جو عالم ہوتا ہے وہی ولی ہوتا ہے، جو ولی ہوگا وہ عالم ضرور ہوگا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر عالم ولی ہو، لیکن یہ ضروری ہے کہ ہر ولی عالم ضرور ہو۔ ایسا سبحان اللہ۔ حضرت غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے 18 سال کی عمر میں اپنا شہر، اپنا باغیچہ چھوڑا۔ اس وقت علم کی وحدانیت کا، علم کا سمندر سمرقند اور بخارا تھا۔ آپ وہاں پہنچے، علم ظاہری حاصل کیا، علم حدیث پڑھا، علم قرآن پڑھا، اصول حدیث پڑھا، اصول قرآن پڑھا، اصول حدیث کے طریقے سے اور اسماء رجال کی کتابیں پڑھی، علم طب پڑھی، علم نحو پڑھی، اور تمام کتب پر ایسی کمالیت حاصل کی، ایسی تکمیل فرمائی کہ ایک بزرگ ہیں حضرت عبداللہ سکندر فتح پوری، وہ لکھتے ہیں کہ میں نے مکتبہ آصفیہ میں ایک محدث کے ذریعے یہ بات پڑھی کہ میں نے دیکھا ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے حضرت غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ 3 سال تک مدینہ طیبہ میں درس حدیث دیتے رہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ بات نہیں سمجھ میں آئی لیکن یہ بہت بڑی بات ہے۔ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے 3 سال تک مسلسل مدینہ طیبہ میں درس حدیث دیا۔ آج لوگ کہہ رہے ہیں نا غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے دارگاہ سے صرف صوفی پلتے ہیں، علماء نہیں پلتے، یا غریب نواز علماء سے محبت نہیں کرتے، یا علماء پہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں۔ آپ روز دیکھ رہے ہیں اس بات کو، علماء کرام کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں غریب نواز کی بارگاہ میں۔ جی ہاں، غریب نواز نے 18 سال کے بعد تقریباً 18 یا 20 سال تک علم دین حاصل کیا، اور اس کے بعد لوگوں کو علم پڑھایا اور علم کی افضلیت، علم کی اہمیت لوگوں کے دلوں میں بتائی۔ دیکھو میں مادر زاد ولی ہوں، اللہ تعالیٰ سے بارگاہ میں جو دعا کرتا ہوں میرا رب قبول کرتا ہے، پھر بھی میں نے سفر کیا، میں نے اپنے استادوں کے سامنے ادب کے ساتھ بیٹھ کے علم دین حاصل کیا۔ اس سے تم یہ سمجھو علم دین حاصل کرنا کتنا ضروری ہے۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا اطلبوا العلم ولو كانوا بالصین، علم دین حاصل کرو اگرچہ تمہیں چین جانا پڑے۔ علم کی اہمیت آپ سمجھو۔ ہم اپنے بچوں کو عالم نہیں بناتے، یا جو پڑھاتے ہیں اچھے سے نہیں پڑھاتے۔ بڑی ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہمارے بچے علم سے دور ہیں، بڑی کمزوری ہے کہ ہمارا طبقہ ایجوکیشن سے دور ہے۔ ورنہ آپ جانتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی وہ اقرا کی صورت میں نازل ہوئی، پڑھو۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم علم دین حاصل کرو، ماں کی گود سے لے کے قبر میں جانے تک۔
اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، تمام مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ علم دین حاصل کرے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو۔ میرا موضوع علم دین نہیں ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے علم کی اہمیت کیسے بتائی۔ 3 سال تک آپ مدینہ طیبہ میں درس حدیث دیتے رہے، اب اس کے بعد دل میں ایک کسک اٹھی کہ میں اپنے مرشد کی بارگاہ میں جاؤں۔ آج لوگ پیری مریدی کے بے خلاف ہیں۔ آپ جانتے ہیں عالم بننے کے بعد بھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف ایک پیر پہنچا سکتا ہے۔ غریب نواز ڈھونڈتے ڈھونڈتے شہر نیشا پور کے قریب ایک قصبہ ہے جسے ہرون کہا جاتا تھا، آج لوگ اسے ہارون کہتے ہیں۔ وہاں ایک بزرگ رہتے تھے جن کا نام ہے حضرت خواجہ عثمان ہارونی، بولیے سبحان اللہ۔ یہ حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد کا نام ہے۔ یہ اس وقت 561 ہجری میں بغداد معلیٰ میں آرام فرما تھے، وہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی بارگاہ میں پہنچے۔ یہ 562 ہجری کا واقعہ ہے۔ آپ نے ان کے ہاتھ پہ اپنے ہاتھ دیا اور اس کے بعد بیعت کی۔ 562 ہجری وہ سال ہے جس کے 1 سال پہلے یعنی 561 میں حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو چکا تھا۔ غریب نواز جس وقت مرید ہوئے اس سے 1 سال پہلے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو چکا تھا۔ حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے بعد تقریباً 20 سال تک اپنے پیر کا بوریا بستر اپنے کندھے پہ اٹھائے چلتے رہے۔ کتنے سال تک؟ 20 سال تک۔ عالم بھی ہیں، علم حدیث کے ماہر بھی ہیں، مادرزاد ولی بھی ہیں جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اور سنیے نجیب الطرفین سید بھی ہیں، ماں کے طرف سے 4 یا 5 پشتوں میں امام حسن کی بارگاہ تک پہنچتے ہیں، باپ کے طرف سے حضرت موسیٰ کاظم کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، نجیب الطرفین سید ہے۔ اس کے باوجود حال یہ ہے 20 سال تک اپنے پیر کا بستر اپنے سر پہ اٹھائے گھوم رہے ہیں۔ میں حافظ ہو گیا، قاری ہو گیا، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگ گیا۔ اب آپ حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی دیکھو، انہوں نے ہمیں بتایا تم اپنے وقت کے بہت بڑے عالم کیوں نہ ہو جاؤ، تم یہ سمجھو کہ ہم عالموں کے پیر کے خاک ہیں۔ اس کے بعد جب 20 سال مکمل ہو گئے، اب حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے اس مرید خاص سے کہا بیٹا اب تمہارا کام مکمل ہو گیا۔ اب اپنے اس مرید کا ہاتھ پکڑا اور اس بارگاہ کی طرف چلے جہاں دنیا جھکتی ہے، جہاں سے ہر وقت آواز آتی ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ کعبۃ اللہ پہنچے، حتیم کے اندر پہنچے، میزاب رحمت کے نیچے کھڑے ہوئے اور اس کے بعد ایک آواز دی میرے پروردگار میں معین الدین کو تیرے حوالے کرتا ہوں۔ آپ سوچیں اس بات کو، اس منظر کو سامنے لائیں۔ لوگ جب کعبہ مکرمہ کو دیکھتے ہیں تو اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں۔ کعبے کا وہ نورانی منظر اپنے آنکھوں کے سامنے رکھیں، حتیم دیکھیں۔ حتیم وہ ہے جو پہلے کعبے کے اندر تھا۔ حتیم میں نماز پڑھنا گویا آپ کعبے کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب اگر میزاب رحمت کے نیچے آپ کھڑے ہوں اور رحمت کی چھماچم برسات ہو رہی ہو تو آپ یہ سمجھ لیں کہ دنیا میں آپ جیسا خوش قسمت کوئی نہیں ہے۔ اس میزاب کے نیچے ایک پیر نے اپنے مرید کا ہاتھ پکڑا اور کہا میرے مولا میں معین الدین کو تیرے حوالے کرتا ہوں۔ غیب سے آواز آئی میں نے معین الدین کو اپنے مقبول، محبوب اور برگزیدہ بندوں میں قبول فرما لیا۔ اب معین الدین کو کون پہچان سکتا ہے؟ معین الدین کی عظمتیں کون جان سکتا ہے؟ معین الدین کی رفعتیں کون جان سکتا ہے؟ معین الدین کی بلندیاں کون جان سکتا ہے؟ معین الدین کی ولایت کون جان سکتا ہے؟ معین الدین کی قطبیت کون جان سکتا ہے؟ معین الدین کی ابدالیت کون جان سکتا ہے جسے رب تعالیٰ نے خود قبول فرما لیا ہو؟ اب اس کے بعد دنیا جانتی ہے، حضرت سرکار اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو۔ کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اب آپ جانتے ہیں جب کعبہ سے بدائی ہوتی ہے تو لوگ مدینہ جاتے ہیں، اور کتنی خوش قسمتی کی بات ہوگی کہ کوئی اپنے پیر کے ساتھ مدینہ دیکھنے جا رہا ہو۔ وہ مدینہ جہاں 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں تو شام میں انہیں موقع نہیں ملتا، ایک بار آئے تو پھر قیامت تک موقع نہیں ملتا۔ وہ مدینہ جہاں جانے کے لیے ہر عاشق ترستا ہے،
جی ہاں وہ مدینہ جہاں صرف سکون ہی سکون ہے، وہ مدینہ جہاں بیماری کا کوئی شائبہ نہیں، جی ہاں وہ مدینہ جہاں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام فرمائیں، جی ہاں وہ مدینہ جہاں جنت البقیع ہے، جی ہاں وہ مدینہ جہاں رحمتیں برستی رہتی ہیں، جی ہاں وہ مدینہ جہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبوئیں آتی رہتی ہیں، جی ہاں وہ مدینہ جہاں سے پیارے پیغمبر گزرے ہیں، جی ہاں وہ مدینہ جہاں ریاض الجنہ ہے، جی ہاں وہ مدینہ جہاں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک جالی ہے، جس کے بارے میں بلند آواز سے بولنا منع ہے۔ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے لوگوں اپنے نبی کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو ورنہ تمہارا ایمان ظاہر ہو جائے گا، تمہارا ایمان مٹ جائے گا اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ لوگ کہتے ہیں کہ مدینہ طیبہ جانے کے لیے ادب بڑا ضروری ہے، اور سرکار اعلیٰ حضرت نے تو حد کر دی، کہتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، بہت دنوں سے دل میں یہ خواہش تھی کہ میں مدینہ چلا جاؤں، ہوتے ہوتے آرزوؤں کی تکمیل ہوئی، مدینہ طیبہ پہنچے، 2 یا 3 منٹ رکا، واپس بڑی تیزی سے پلٹے۔ مریدین نے دامن پکڑ لیا، حضور زندگی آپ نے مدینہ طیبہ کی یاد میں گزاری ہے، 2 ہی منٹ آپ رکے تھے، واپس کیوں جا رہے ہیں؟ کہنے لگے میں نے بہت دنوں سے پریکٹس کی تھی کہ میں 2 منٹ یا 3 منٹ سانس اپنی روک سکتا ہوں، اب میری سانس ٹوٹنے والی تھی، میں نہیں چاہتا کہ اس بارگاہ میں بلند آواز سے سانس بھی لوں۔ یہ وہ دربار ہے۔ اب حضرت معین الدین چشتی اپنے پیر کے ساتھ اس بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں۔ آپ سوچو، دونوں برگزیدہ شخصیت پہنچی۔ آپ جانتے ہیں، آپ کبھی امام صاحب قبلہ کے پاس آئے ہوں گے، آپ کے ساتھ اگر آپ کا بچہ رہا ہوگا تو آپ نے بڑی محبت سے امام صاحب کو سلام کیا ہوگا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے دل میں اگر آیا تو امام صاحب کا آپ نے ہاتھ چوم لیا، مصافحہ کر لیا۔ ہاتھ چومنا بھی بڑی برکت کی بات ہے۔ اس کے بعد آپ اپنے بچے سے کہتے ہیں بیٹا امام صاحب کو سلام کرو، ہے نا؟ ہوتا ہے نا، صاحب کا بچہ چھوٹا ہے، نہیں جانتا، آپ اسے سکھاتے ہیں۔ لیکن غریب نواز اپنے وقت کے مجدد بھی ہیں، عالم بھی ہیں، محدث بھی ہیں، سلام نہیں کر رہے ہیں۔ پیر و مرشد نے پہلے سلام پیش کیا، اس کے بعد کہا معین الدین اب تم سلام پیش کرو۔ معین الدین نے پڑھنا شروع کیا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ پڑھیں، درود شریف پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا قاسم رزق اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس کے بعد کہا حضرت سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد نے، یا رسول اللہ میں اپنے معین الدین کو آپ کے سپرد کرتا ہوں۔ آواز آئی، وعلیک السلام یا معین المشائخ، وعلیک السلام یا قطب المشائخ، وعلیک السلام یا ابدال المشائخ۔ اے معین الدین، میں نے تمہارا سلام بھی قبول کیا اور میں نے تمہیں اپنے مشائخ میں قطب بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ حاضری ہو گئی غریب نواز کی۔ پھر واپس پلٹ کے آئے، اب تیزی سے گزرتے ہیں، وقت زیادہ ہو رہا ہے۔ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں سے واپس تشریف لائے۔ اس کے بعد غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جگہ جگہ خدمت خلق کرتے رہے، لوگوں کو علم دین بتاتے رہے۔ تقریباً 10 یا 12 سال کا عرصہ اور گزرا۔ اس کے بعد پھر طلبی ہوئی بارگاہ مصطفیٰ سے، پھر طلبی ہوئی بارگاہ مصطفیٰ سے۔ بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچے، کعبۃ اللہ کا حج کیا، مدینہ طیبہ پہنچے، یہ 2ری یا 3ری مرتبہ ہے۔ اب جب آپ پہنچے اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ جب تک پیر و مرشد کے ساتھ تھے آسانی سے گزر رہے تھے، اب پیر و مرشد ساتھ نہیں ہیں، بڑے ادب کے ساتھ کونے میں ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، مراقبے میں ہے، درود پاک پڑھ رہے ہیں۔ اتنے میں روضہ اطہر سے آواز آئی، عین المعین الدین، معین الدین کو بلایا جائے۔ خدام جتنے تھے سب نے معین الدین کی آواز سنی، سب بھاگے بھاگے مدینہ طیبہ میں آئے۔ اب آپ اپنے نظر میں رکھیں کہ اس وقت مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی میں کتنے لوگ رہے ہوں گے۔ خادم بھاگ کے آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے تم میں سے معین الدین کون ہے؟ یا معین الدین، یا معین الدین، یا معین الدین۔ جب آپ نے معین الدین کہنا شروع کیا، اتفاق کی بات اس وقت بہت سارے معین الدین تھے،
بہت سارے معین الدین تھے. ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے, ہمارے یہاں نام کیا زیادہ ہوتا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں کیا تکلیف ہے کہ اگر تمہارے گھر میں 2 یا 3 یا 4 محمد ہو, ہمارے نام ایک جیسے ہوتے ہیں, 4-5 لوگ یا 10 لوگ معین الدین ہوں گے, سب نے لبیک کہا, سب نے لبیک کہا, سب نے لبیک کہا. اب یہ خادم پریشان ہوئے کہ آواز کس کو دیا جائے, بلایا کس کو جائے. یہاں تو بہت سارے معین الدین ہیں, جا کے بارگاہ نبوی میں عرض کی حضور یہاں تو بہت سارے معین الدین ہیں. اب آپ سوچو اور اس بات کا اندازہ لگاؤ, لوگ یہ کہتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا, وہ غیب کی باتیں نہیں جانتے, وہ کسی کو خبر نہیں دیتے, خدام یہ جانتے ہیں. ہم ان سے کہیں گے یہ سنیں گے, ہم ان کی باتیں سن رہے ہیں. اندر سے آواز آئی این معین الدین چشتی. اب وہ باہر آئے اور آنے کے بعد آواز لگائی یا معین الدین چشتی, یا معین الدین چشتی. غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جب اتنا پیار دیکھا, اتنی محبت دیکھی, اتنی شفقت دیکھی, ایک رقت کی کیفیت طاری ہو گئی, دیوانہ ہو گئے, جھومنے لگے, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا. اللہ اکبر کبیرہ. ذرا سوچو نا, اس نے بلایا ہے جس کی بارگاہ میں جبریل بھی آنے کے لیے ترستے رہتے ہیں. سوچو نا, وہ دربار ہے جو دنیا کا سب سے حسین دربار ہے. ذرا سوچو نا, اس دربار کی شان کتنا وارفہ والا ہے جسے لوگ عرش معلیٰ تک کہتے ہیں. ذرا سوچو نا, وہ دربار کتنا بلند و بالا ہوگا جہاں پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام فرمائے. وہاں سے آواز آ رہی ہے این معین الدین چشتی. معین الدین بڑے ادب کے ساتھ جھجکتے جھجکتے آگے بڑھ رہے ہیں. اس وقت مواجہہ شریف نہیں تھا, آپ گیٹ کے باہر جا کے کھڑے ہو گئے. آواز آئی معین الدین اندر آؤ, معین الدین اندر آؤ. حضرت غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اندر تشریف لے گئے. اب حال یہ ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے جمال جہاں آرا کو بے نقاب کر کے معین الدین کو نواز دیا. سبحان اللہ, سبحان. اب آپ سوچو, قرآن مقدس کی آیت پاک ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا, قسم ہے سورج کے چمکنے کی. حضرت غریب نواز نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا ہوگا تو کیفیت کیا رہی ہوگی. اب آپ سوچو اس منظر کو اپنی آنکھوں میں لاؤ کہ دنیا کی تمام رعنائیاں, دنیا کا تمام حسن, دنیا کی تمام نکھرتی, دنیا کی تمام نکہتیں, دنیا کی تمام نکہتیں, دنیا کی تمام حسرتیں اس در پہ پہنچتی ہیں. حضرت غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس جہاں آرا کو دیکھا اور پھر غریب نواز کو کیا عطا ہوا اللہ کا رسول جانے, اللہ جانے اور غریب نواز جانے. اس وقت حکم یہ ہوا اے معین الدین تم اجمیر جاؤ, میں نے تمہیں اجمیر دے دیا. حضرت معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تیزی سے سفر کرتے ہوئے بغداد معلیٰ پہنچے. یہی بغداد معلیٰ جہاں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتے ہیں. وہاں جا کے آپ نے دیکھا آتش پرست 7 تھے. بڑی تیزی کے ساتھ مختصر باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. 7 آتش پرست تھے, اپنے وقت کے یکتا تھے, اپنے پوجا میں بڑی مہارت رکھتے تھے, بہت زیادہ علم والے تھے. اور ان کے یہاں آتش پرستی کا یہ عالم تھا کہ جو آگ انہوں نے لگائی تھی وہ بجھنے دیتے ہی نہیں تھے. غریب نواز ان کے پاس پہنچے اور بولے تم نے یہ آگ کیوں لگائی ہے؟ کہنے لگے ہم جانتے ہیں کہ جب حشر کا میدان قائم ہوگا اس کے بعد جہنم میں جائیں گے. اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہنم میں ڈال دیا تو یہ آگ ہمیں بچا لے گی. کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو تم آگ میں جلو گے, اس آگ کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. تم آگ کی پوجا کرتے ہو, کیا تمہیں لگتا ہے کہ آگ تمہیں نہیں جلائے گی؟ وہ پلٹ کے کہنے لگے آپ اللہ کی پوجا کرتے ہو, کیا آپ کو آگ جلائے گی؟ حضرت سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے چہرے پہ ایک رنگ آیا. کہنے لگے معین الدین کی بات تو دور, معین الدین کے جوتے کو بھی آگ نہیں جلائے گی. وہ کہنے لگے اگر ایسا ہے تو کر کے دکھائیے. حضرت غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے خادم کو کہا, اس نے جوتے اٹھائے اور آگ میں ڈال دیے. بہت دیر تک آگ جلتی رہی. پھر حکم ہوا ہے آگ معین الدین کے جوتے کو جلانا نہیں. آگ بجھ گئی, جوتا آسانی کے ساتھ باہر آ گیا. عزیزان ملت اسلامیہ, اس کے بعد غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں انہوں نے توبہ کی اور اس کے بعد اسلام قبول کیا. اب آپ سوچو جو 90 لاکھ والی بات ہے یہ پہلی فتح ہے. غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہاں سے ہندوستان تشریف لائے. بڑی تیزی کے ساتھ آپ دلی تشریف لائے اور دلی کے بعد اجمیر معلیٰ تشریف لائے. میں نے جس کا نام لیا سر T.W. آرنلڈ, وہ اپنے پیچ آف اسلام میں کہتے ہیں کہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دلی سے اجمیر جاتے ہوئے 700 خاندانوں کو مسلمان کیا. بولیے سبحان اللہ.
700 लोगों को नहीं, 700 खानदान को मुसलमान किया। अब आप दिल्ली से अजमेर का सफ़र करें, हमारे इमाम साहब क़िबला कई बार जा चुके हैं, कितने घंटे का सफ़र होगा? 6 या 7 या 8 घंटा है ना, 6 या 7 या 8 घंटे का। अब आप सोचो 1 घंटे में, इस वक्त ट्रेन से 7 घंटा हो सकता है, 1 दिन लगता हो। अब आप ये सोचो कि 2 या 3 घंटे में 100 ख़ानदान को आप इस्लाम की दावत दे रहे हैं, उसके बाद इस्लाम कबूल करा रहे हैं, उसके बाद आप अजमेर मोहल्ला पहुँचे। ये हिंदुस्तान की फ़तह है। अजमेर मोहल्ला पहुँचे, आप सब वाक़यात जानते ही हैं। आपने जहाँ तशरीफ़ रखा था वहाँ राजा पिथौरा के बिठाने के, ऊँटों के बिठाने की जगह थी। लोग आए और आने के बाद कहने लगे कि आप यहाँ मत बैठें, यहाँ हमारे राजा पिथौरा या राजा पृथ्वीराज चौहान के ऊँट बिठाए जाते हैं। हज़रत गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा ठीक है, अगर ऐसी बात है, चूँकि उन्होंने अदब के साथ नहीं कहा था, बड़े गुस्ताखाना लहजे से कहा था। आपने कहा था ठीक है, अगर तुम्हारे ऊँट ही बैठेंगे तो ऊँट ही बैठे रहेंगे। आपने इतना फरमाया और उसके बाद वहाँ से चले गए। शाम का समय, शाम का वक्त हुआ, उनके ऊँट आए और बैठ गए। और उसके बाद जब सुबह हुई लोगों ने ऊँटों को उठाना शुरू किया, लेकिन ऊँट उठने का नाम नहीं लेते। जितनी कोशिशें कर सकते थे सब उन्होंने कर ली। उसमें से कोई था जो दिल वाला था, कहने लगा तुमने कल एक फ़कीर को उठाया था, हो सकता है उसने कहा था तुम्हारे ऊँट बैठे हैं तो बैठेंगे, हो सकता है उसका ये कहना अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल हो गया हो। लोग भागे भागे गए। गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह की करामत भी मशहूर हुई। चूँकि हमारे औलिया कराम बड़े अच्छे दिल वाले होते हैं, तुरंत माफ़ कर देते हैं, जल्दी से माफ़ कर देते हैं। आपने उन्हें माफ़ कर दिया, उनके ऊँट उठ गए। अब गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह की शान ये है, आप जानते हैं, मैं जानता हूँ, मुसलमान जहाँ भी रहेगा, कौन? मुसलमान। इस बात को गौर कर लें आप, मुसलमान जहाँ भी रहेगा नमाज पढ़ेगा। कहिए, जानते हैं ना आप इस बात को? हज़रत हदीस पाक के अल्फाज हैं, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र, कि जिसने नमाज छोड़ दी गोया उसने कुफ्र किया। तो जहाँ मुसलमान रहेगा वहाँ नमाज पढ़ेगा। ये मुसलमान थे, नमाज पढ़ते थे, और नमाज पढ़ने के लिए वज़ू की ज़रूरत होती है, ये तो आप जानते ही हैं ना। वज़ू की ज़रूरत होती है, वज़ू के लिए पानी की ज़रूरत होती है। और पानी कहाँ था? आना सागर में। वाक़या आप जानते हैं, बड़ी तेज़ी के साथ मैं आपको बता देता हूँ, चूँकि बात गरीब नवाज की है, ताकि आपको ताज़ा हो जाए, जो लोग नहीं जानते हैं वो जान जाएंगे। आप वहाँ से वज़ू करते थे, नमाज़ पढ़ते थे। और कुछ लोग होते हैं जो मुसलमानों के लिए दिल में बड़ी नफ़रत रखते हैं। वो देखते हैं ये एक अल्लाह की इबादत कर रहा है, हमारे बुतों को बुरा भला कह रहा है, उनके दिल में बड़ी तकलीफ़ होती है। उन्होंने गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह को देखा। उस वक्त जाहिर सी बात है, अना सागर के चारों तरफ सिर्फ मंदिर थे, चारों तरफ सिर्फ मंदिर थे, और मंदिर के सामने कोई वज़ू करे, कोई कैसे बर्दाश्त करेगा? सब लोग आए, कहने लगे अब तुम यहाँ से पानी नहीं ले सकते, वज़ू नहीं कर सकते, पानी नहीं पी सकते। गरीब नवाज बड़े आसानी के साथ कहने लगे ठीक है, हम पानी नहीं लेंगे। अच्छा एक काम करो, जाते जाते एक कटोरे में पानी तो दे दो। लोग कहने लगे हमें मंजूर है। कटोरा पेश किया गया। आपका खादिम कटोरा लेके गया और कहा कि अना सागर, तुम्हें हज़रत सरकार गरीब नवाज ने बुलाया है। वाक़या आप जानते हैं, हज़रत गरीब नवाज के खादिम ने उस पानी के कटोरे को अना सागर के करीब किया, और पूरा अना सागर एक कटोरे में आ गया। कुछ मुहक्किकीन ने कहा है सिर्फ उस अना सागर का पानी नहीं आया, उस वक्त अजमेर मोहल्ला में जितने कुएं थे उन तमाम कुओं का पानी भी उसमें आ गया। कुछ मुहक्किकीन ने कहा कि उस वक्त जितनी माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाने वाली थी, चाहे वो इंसानों की माएँ हो, चाहे वो जानवरों की माएँ हो, उन तमाम थनों को सुखा लिया गया और सब उस कटोरे में आ गए। अब आप इस वाक़ये को देखें और आप सोचें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये शहज़ादा पूरे अना सागर को उस कटोरे में भर लेता है। और एक हदीस मुबारका सुने, सुलह हुदैबिया का मौका है। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ किया गया, हुज़ूर पानी ख़त्म हो गया है। आपने इरशाद फरमाया कि पानी का कोई प्याला हो तो लाए। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने हाथे मुबारक को, अपने दस्ते मुबारक को उस पानी में डाला, और उसके बाद उस लोटे से पानी का चश्मा जारी हो गया। तमाम लोगों ने वज़ू किया, गुस्ल किया, पानी भरा, पी लिया, जानवरों को भी पिलाया। एक सहाबी से पूछा गया, आप बताइए कितने लोग थे, आप कितने लोगों ने पानी पी लिया? कहने लगे अल्लाह की कसम हम 1500 लोग थे, लेकिन अगर 1 लाख भी होते तो पानी सबको ज़्यादा हो जाता। अब आप सोचो, उन्हीं का तो शहजादा है जो कटोरे से तालाब दरिया बहा सकते हैं, जो कटोरे से समंदर बहा सकते हैं। उनका शहजादा, उनका बेटा पूरे समंदर को कटोरे में ला सकता है।
حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں پھر التجائیں ہونے لگی، ریکویسٹیں ہونے لگیں. آپ نے انہیں معاف کیا اور پانی کٹورے کو اس انا ساگر میں ڈال دیا گیا. جب یہ واقعات مشہور ہونے لگے تو ظاہر سی بات ہے کچھ لوگ کھنسیں نکالنے لگے، کچھ لوگ اسلام بھی قبول کر لیے، کچھ لوگ اور قریب ہو گئے، کچھ لوگ اور دور ہو گئے. بات ہوتے ہوتے راجہ پرتھوی راج چوہان تک پہنچی. اس نے جب اتنا دیکھا کہ ہو سکتا ہے میری حکومت چھن جائے گی، اس نے ایک آدمی کو بھیجا جس کا نام تھا سادھو رام. کیا نام تھا؟ سادھو رام. اپنے وقت کا بڑا یکتا تھا، جادو میں ماہر تھا، جادو بڑا جانتا تھا، جادو میں اس کو عروج حاصل تھا، جادو میں بہت کچھ جانتا تھا، سفلی عمل کا ماہر تھا، بہت جاننے والا تھا، بہت کچھ کرنے والا تھا. چاہتا تھا تو پانی میں آگ لگا لیتا تھا، بولتا تھا تو لوگوں کی زندگی چھین لیتا تھا، بولتا تھا تو لوگوں کی آتمائیں کھینچ لیتا تھا. اتنی زیادہ قوت والا تھا، لوگ اسے بڑا مانتے تھے. بادشاہ نے اسے بھیجا، یہ حضرت غریب نواز کی بارگاہ میں آئے اور آنے کے بعد اب چاہا کہ مناظرہ کریں، چاہا کہ اپنی جادو ڈالیں. غریب نواز نے ایک ترچھی نظر ڈال دی. غریب نواز نے ایک نظر ڈال دی. غریب نواز نے بس دیکھ لیا، غریب نواز نے بس مسکرا کے دیکھ لیا. اور جسے غریب نواز مسکرا کے دیکھ لیں، اللہ اکبر، کیا پوچھنا ہے. غریب نواز نے مسکرا کے دیکھا، اس کے دل کی دنیا بدلی اور اس کے بعد وہ بے ہوشی کے عالم میں جھومنے لگا. کبھی ادھر جھومتا تھا، کبھی ادھر پڑتا تھا، کبھی لکڑی اٹھا کے کسی کو مارنے لگتا، کبھی ادھر جھومنے لگتا، کبھی ادھر لوٹنے لگتا. لوگ اس کو آنے لگے، تم کس نیت سے آئے ہو، اب کیا کر رہے ہو. وہ لوگوں کو برا بھلا کہنے لگتا. غریب نواز نے پانی کا ایک پیالہ منگایا، اپنے منہ سے لگایا، پھر اس کو دے دیا، وہ پی لیا اور پھر ہوش میں آ گیا. جب ہوش میں آیا غریب نواز کے قدموں میں گرا اور اس کے بعد اس شان سے گرا کہ غریب نواز نے اسے اعلیٰ درجے کی رفعتیں عطا فرمائیں، ولایت کے تاجدار بنا دیا. اور اس کے بعد اس سادھو رام نے غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدم ناز کو کبھی نہیں چھوڑا. جب بات اور آگے بڑھی، جب بات بادشاہت تک پہنچی تو اس نے اپنے ایک رشتہ دار کو، جسے دنیا اجے پال کے نام سے جانتی ہے، اس وقت پورے ہندوستان میں اس کے جیسا کوئی سادھو نہیں، اس کے جیسا کوئی جادوگر نہیں، اس کے جیسا کوئی سفلی عمل کرنے والا نہیں، اس کے جیسا کوئی طاقتور نہیں. جو چاہے کروا لیتا تھا اپنے منتر کی بنیاد پر، اپنی باتوں کی بنیاد پہ. اور یہ ہوتا بھی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ چاہے وہ جہاں تک چاہے کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ظالموں کو کبھی کبھی چھوٹ دے دیتا ہے کہ تم اپنی بلندی تک جانا چاہو جہاں تک جا سکتے ہو. اللہ تعالیٰ نے شداد کو جنت بنانے تک کی نوبت دے دی. اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے جتنا نوازتا ہے. جب وہ بارگاہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں آیا، ایک ہلکا ہو گیا، چاروں طرف کوہرام مچ گیا کہ آج اس پرتھوی راج چوہان نے اجے پال کو بھیجا ہے. اس اجے پال کو جو چاہتا ہے تو پانی میں آگ لگا دیتا ہے. غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو لوگ رفقا تھے، جو 40 لوگ تھے، 40 درویش تھے، سب کے چہرے پہ تھوڑی سی مایوسی آئی. حضرت سرکار غریب نواز نے قرآن مقدس کی آیت مبارکہ پڑھی، لا تحزن ان اللہ معنا، تم خوف نہ کرو، اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے، اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے. پھر آپ اٹھے اور اپنے ہاتھ سے ایک حصار بنایا، ایک دائرہ بنایا، کہا کچھ بھی ہو جائے تم اس سے باہر نہیں نکلنا. اس کے بعد غریب نواز آرام سے بیٹھ گئے. لوگ کہتے ہیں مقابلے میں آ گئے. مقابلہ تو جب ہوتا جب غریب نواز بھی کھڑے ہوتے، وہ بھی کھڑا ہوتا، وہ آگ برساتا، غریب نواز آگ برساتے، وہ اپنے آپ کو پتھر برساتا، غریب نواز پتھر برساتے. ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. غریب نواز نے حصار بنایا، آرام سے بیٹھ گئے. اس کے بعد وہ آیا، پتھروں کو اپنے جادو کے بل پہ اٹھاتا اور ادھر پھینکتا، لیکن حصار کے ادھر ادھر گرتے. کبھی آگ بناتا اور پھینکتا، وہ حصار کے ادھر ادھر گرتے. کبھی سانپ اٹھاتا اور پھینکتا، کبھی ادھر ادھر گرتے. حصار کے قریب آتے ہی نہیں تھے. اب اس نے سوچا، آپ جانتے ہیں ایک جادو دوسرے جادوگر کا کبھی کبھی مقابلہ ہوتا ہے. اس نے بھی یہی سوچا ہوگا کہ یہ بھی کوئی بہت بڑا جادوگر ہے، چلو اس کا اور آرام کے ساتھ مقابلہ کیے. بڑا غصہ آیا، خود کو اگانے لگا. اتنا غصہ آیا کہ جادو سے خود کو اگانے لگا، اپنے آپ کو آسمان میں اگانے لگا. حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیٹھے بیٹھے مسکرا رہے ہیں. یہ کیسا مقابلہ ہے؟ ادھر سے حملہ ہو رہا ہے، غریب نواز مسکرا رہے ہیں. ادھر سے پتھر برسائے جا رہے ہیں، غریب نواز مسکرا رہے ہیں. ادھر سے سانپ برسائے جا رہے ہیں، غریب نواز مسکرا رہے ہیں. میں سوچ رہا ہوں یہ مقابلہ کیسا ہے؟ ادھر سے تو بھالے چل رہے ہیں، ادھر سے تو تیر چل رہے ہیں، ادھر سے صرف مسکراہٹ نکل رہی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، پھر کچھ لمحے کے بعد غریب نواز نے اپنے کھڑا
چراؤں کو یا اپنے جوتے کو یا اپنے جوڑے کو اشارہ کیا. آپ سب جانتے ہیں غریب نواز کے جوتے اس کے ساتھ ساتھ اڑنے لگے, کبھی اس کے چہرے پہ پڑتے, کبھی اس کے سر پہ پڑتے, اتنے پڑے کہ اس کے چہرے سے خون نکلنے لگے. وہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں آیا اور آ کے گر کے توبہ کی, معافی مانگی. دنیا جانتی ہے کہ آج اسے حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی نے عبداللہ بیابانی بنا دیا ہے. سبحان اللہ. غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے عبداللہ بیابانی بنا دیا ہے. اب جب حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پورا علاقہ تقریباً مسلمانوں کا کر دیا تو اس وقت کے راجا پرتھوی راج چوہان کو اسلام کی دعوت بھیجی. کہا کہ تم اسلام قبول کر لو, جن بتوں کو تم پوجتے ہو وہ صحیح نہیں ہے, جن بتوں کو تم نے ہاتھوں سے بنایا انہی کی تم پوجا کر رہے ہو. حق تعالیٰ ایک ہے, اس کی پوجا کرو جس نے تمہیں بنایا ہے. بات بڑی سیدھی سی ہے, لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی. جس کو تم بنایا اس کو تم کیوں پوجو گے؟ جس نے تم کو بنایا تم اس کو پوجو. آسانی کی بات ہے, بڑی سمپل سی بات ہے, سب کے سمجھ میں آنے والی بات ہے. جس کو تم نے بنایا اس کو کیوں پوجتے ہو؟ جس نے تم کو بنایا اس کو پوجو. لیکن یہ بات اس کو سمجھ میں نہیں آئی. جو غریب نواز کا پیغام لے کے گئے تھے ان کو بڑا مارا پیٹا, گالی گلوچ دی. وہ بھاگے بھاگے غریب نواز کی بارگاہ میں آئے. ابھی تک غریب نواز مسکرا رہے تھے, لیکن جب اپنے مریدوں کا یہ حال دیکھا ایک جلال کی کیفیت طاری ہوئی. ارشاد فرمایا زبان پاک سے نکلا, میں نے پرتھوی راج کو زندہ پکڑ کے اسلام کے لشکر کے حوالے کر دیا. ادھر آپ نے یہ جملہ کہا, ادھر سیستان میں ایران میں حضرت شہاب الدین گوری جو اس وقت حملہ کر رہے تھے اور کئی بار حملہ کر چکے تھے, سومناتھ فتح نہیں ہو رہی تھی. آپ نے کہا اب تم آؤ اور آنے کے بعد اس ہندوستان پہ حملہ کرو. پھر دنیا نے دیکھا تھا وہی سومناتھ کا قلعہ شہاب الدین گوری کے قدموں میں ہے, وہی پرتھوی راج چوہان جسے اپنے عقل پر, اپنے بازو پر, اپنے طاقت پر, اپنے دولت پر, اپنے راجا پر, اپنے حکومت پر بڑا ناز تھا, زندہ پکڑ کے لے گئے. تو غریب نواز کو اللہ تعالیٰ نے اس ہندوستان کی حکومت عطا فرمائی ہے. اب مختصر یہ ہے کہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس ہندوستان کے راجا ہیں. آپ نے بہت سارے راجا بنائے بھی ہیں, بہت سارے راجا بگاڑے بھی ہیں. غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کبھی کبھی کسی کو چھوٹ بھی دیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی بے نیازی ہے, جسے چاہتا ہے نوازتا ہے, جسے چاہتا ہے چھوٹ دے دیتا ہے. تم کتنا اڑ سکتے ہو؟ بڑی مشہور واقعہ ہے, میں واقعہ نہیں سناؤں گا, زیادہ وقت ہو گیا ہے, کہ ایک آدمی نے ایک عورت سے قبر میں زنا کر لیا. مرنے کے بعد قبر میں زنا کر لیا. اس کے بعد صبح کی سفیدی نمودار ہوئی, لوگ اس کے پاس گئے اور جانے کے بعد بادشاہ کو حکم ہوا کہ تم اسے اپنا مرید بنا لو, اسے اپنا وزیر بنا لو. اسے وزیر بنا لیا گیا. اب حکم ہوا کیا اس نے بہت اچھا کام کیا, آپ اسے وزیر بنوا رہے ہیں؟ کہا نہیں, اس نے اچھا کام نہیں کیا ہے, اس نے بہت برا کام کیا ہے. ایک عورت کو قبر کے اندر گھس کے زنا کیا ہے, لیکن رب تعالیٰ کی رحمت یہ نہیں چاہتی کہ یہ توبہ کرے, اس لیے اسے دولت دے دی جا رہی ہے, اسے عزت دے دی جا رہی ہے, اسے شہرت دے دی جا رہی ہے, تاکہ یہ اس میں گم ہو جائے اور توبہ نہ کر سکے. تو آج جس کو بڑا عروج مل رہا ہے اسے چھوٹ دی جا رہی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی بے نیازی ہے. غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بادشاہ تھے, بادشاہ ہیں, اور جب سرکار مدینہ نے انہیں بادشاہ بنایا ہے تو قیامت تک بادشاہ رہیں گے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جو انسان پیدا ہوئے ان کا وصال ہونا ہے. غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وصال کی تاریخ قریب آتی ہے. اس وقت غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جتنے رفقا, جتنے اعزا, جتنے اقربا, جتنے دوست احباب تھے, جتنے اس وقت کے قطب ابدال تھے, سب نے رات میں خواب دیکھا کہ سب کے خوابوں میں پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں. لوگوں نے پوچھا حضور اجمیر آنا کیسے ہوا؟ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا معین الدین کو لینے آیا ہوں. آپ سوچیں ہندوستان بھیجا بھی رسول پاک نے, اب لینے بھی حضرت سرکار رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے ہیں. صبح کی سفیدی نمودار ہوئی, لوگوں نے دروازہ کھولا. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نائب رسول اپنے آنکھوں کو بند کیے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جلوت میں اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی ہے. پیشانی پہ نور کے جلووں سے لکھا ہوا ہے ہادہ حب اللہ, ہادہ حبیب اللہ, یہ اللہ کا حبیب ہے اور یہ اللہ کی محبت میں انتقال فرمایا ہے. اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے دلوں میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے, غریب نواز کی محبت عطا فرمائے. ان تمام باتوں کو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ غریب نواز کی باتیں جانیں, انہیں پڑھیں. آج کل لوگ جتنی تیزی سے تاریخ اسلام بدل رہے ہیں, کچھ دن نہیں گزرے گا کہ لوگ کہیں گے غریب نواز تلواریں لے کے آئے تھے, انہوں نے دلوں کو فتح کیا ہے, اس
لیے کہ یہ بات مسلمہ ہے اور تمام لوگ اس بات کو جانتے ہیں، چاہے وہ ہندوستان کے رہنے والے ہوں یا باہر کے رہنے والے ہوں، کہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 90 لاکھ غیر مسلموں کو کلمہ پڑھایا ہے۔ تو بڑی تیزی سے، جتنے تیزی سے آپ تاریخ بدلتا ہوا دیکھ رہے ہیں، بہت دن نہیں گزریں گے کہ لوگ کہیں گے غریب نواز لشکر لے کے آئے تھے اور انہوں نے تلوار کے زور پہ 90 لاکھ لوگوں کو اسلام قبول کرایا ہے۔ اس لیے آپ